رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا، اب زبان میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ وہ کمپنی کا مالک ہے، اور اس کی بجائے اگر میں کہوں وہ کمپنی میں مالک ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر فرق محسوس ہوا ہوگا. زبان میں اگر میں کہوں کہ وہ کمپنی کا مالک ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہی پوری کمپنی کا مالک ہے، اس میں زیادہ تر یا پوری کی پوری کمپنی اس کے انڈر ہے. لیکن اگر میں کہوں کمپنی میں مالک ہے، تو اس سے ذہن میں شک آتا ہے کہ وہ کمپنی کے اندر مالک ہے، اس کے علاوہ اور بھی مالکان ہیں. ایسا ذہن میں ایک تصور سا بنتا ہے. تو میں کہنے سے، کمپنی میں مالک کہنے سے، کمپنی اس کے جو انڈر ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو قرآن میں دکھانے لگا ہوں قرآن کا خوبصورت استعمال زبان کا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار قرآن میں 3 جگہ سے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. ایک جگہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں کہتا ہے وہی جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، خلائف الارض، زمین کا خلیفہ بنایا. اور اس کے برعکس سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلائف فی الارض، اب اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی، یعنی زمین میں خلیفہ بنایا. اور اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کا خلیفہ خلائف الارض، تو اس سے ذہن میں آتا ہے کہ ایک تھوڑی بڑی زمین ہے. جبکہ سورہ یونس میں اور سورہ فاطر میں زمین خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ، اس سے گویا کہ وہ زمین کا رقبہ چھوٹا ہو گیا، گویا مطلب لغوی طور پر چھوٹا ہو گیا زمین کا رقبہ، کیونکہ زمین میں خلیفہ بنایا ایسے ذہن میں آتا ہے کہ چھوٹی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے زمین کا خلیفہ یا زمین میں خلیفہ مختلف جگہوں پہ قرآن نے کیا تکے سے استعمال کیا؟ نہیں، اس میں بھی اصول ہے. جب اور ایک ہی آیت ہے، اچھے لوگوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، نیک لوگوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ اللہ کہے گا زمین کا خلیفہ خلائف، یعنی گویا کہ زمین زیادہ بڑی ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھ لیں، آپ زمین کا خلیفہ کہا سورہ انعام میں، اس سے پہلے اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ جو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ. کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. تو اچھے لوگوں کی بات ہے جس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ سارے نیک لوگوں کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا یہاں پہ ہم جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، گویا کہ زیادہ زمین ان کو ملی. جبکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں خلیفہ، یعنی کہ گویا کہ ذہن میں آتا ہے کہ زمین کا حصہ کم ہو گیا، زمین چھوٹی ہو گئی. ادھر کانٹیکسٹ میں برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ سورہ یونس میں دیکھیں، اس سے پچھلی آیت، لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا. برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ کہا زمین میں خلیفہ. اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اسی آیت کو دیکھ لیں، اب وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. کفر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آگے پیچھے بھی دیکھ لیں کانٹیکسٹ برے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ، یہ بھی بغیر تکے سے نہیں اللہ نے کہا. جہاں اچھے لوگوں کی بات ہو رہی وہاں زمین کا گویا کہ ایریا بڑھا دیا، زمین کا خلیفہ، اور جہاں برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہاں سورہ فاطر اور سورہ یونس میں یہاں زمین میں خلیفہ. سبحان اللہ. اس کی ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ نیک لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کے اہل ہیں کہ وہ اللہ کے خلیفہ بنے، وہ اللہ کا، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق جیتے ہیں، تو زیادہ ان کا زیادہ حق ہے کہ گویا وہ زمین میں خلیفہ بنے برعکس برے لوگوں کے. اور ویسے بھی اگر آپ چھوٹی نشانیاں بھی دیکھ لیں، جہاں زمین کا خلیفہ کا ہے، زمین زیادہ بڑی ہے، وہاں پہ اللہ نے بڑھنے کی بات کی اور لوگوں کے درجات، مثال کے طور پر اس آیت میں دیکھیں، اور زمین کا خلیفہ کہہ کے اللہ نے کہا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. تو وہاں پہ ویسے درجے بلند کرنے کی بات ہوئی تو زمین بھی بڑی ہے. لیکن جو سورہ یونس میں جہاں کہا کہ زمین میں خلیفہ، وہاں پہ چونکہ زمین کم ہو گئی. پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. جب تم میں سے پچھلی قوموں کو برسر عروج تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ انہوں ختم کر دیا، مٹا دیا، یعنی کہ زمین ان سے مطلب چھن گئی. اور اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے، اور کافروں کے لیے خسارے کے اضافے کے سوا کوئی بات نہیں. جب خسارے کی بات ہو رہی تو زمین بھی چھوٹی ہو گئی. تو سبحان اللہ، ویسے بھی کانٹیکسٹ کے مطابق. تو سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ ایون خلائف الارض، زمین کا خلیفہ اور زمین میں خلیفہ، اس میں بھی قرآن نے اصول کے ساتھ بات کی ہے. سبحان اللہ، یہ بھی کوئی تکے کی بات نہیں تھی. اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ تو ایک مثال ہے. پورے قرآن کو دیکھیں، ہر لفظ چن کے اللہ نے رکھا، اور پھر اس ایمان سے نکلیں جس نسلی اور وراثتی ایمان میں آپ جی رہے ہیں، اور اصلی یقین والا ایمان جو کہ دلائل کو دیکھ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا کریں.
یہ صرف ایک مثال تھی، بھرا ہوا ہے قرآن لغوی معجزات، عددی معجزات، سائنسی معجزات، سب کو دیکھ کے پھر وہ ایمان لائیں. وہ ایمان اصل ایمان ہے جو انسان کو عمل کی طاقت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.